خواتین و حضرات، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اسے کسی طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب کسی انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو اسے حبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے قبلہ واصف صاحب سے ملاقات سے پہلے سنا ان کے بارے میں، پھر میں نے دیکھا، پھر میں نے مانا اور بڑے یقین سے مانا کہ وہ پہلے بھی اور آج بھی بیمار روحوں کے لیے مسیحا ہیں، بیمار خیال والوں کے لیے مسیحا ہیں۔ یہ وہ نگاہ رکھتے ہیں جو اللہ جن کو انعام کے طور پہ وہ نور والی نگاہ دیتا ہے۔ تو اللہ یہ نگاہیں ہم پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے لیے وہ مسیحائی کرتے رہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی شخصیت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، نامور اسلامی اسکالر اور بہت سارے اسلامی اداروں کے پرنسپل، سرپرست اور ایک یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وحدت امت اور بیداری امت کے لیے انہوں نے شب و روز کاوش کرتے رہتے ہیں، عالم باعمل ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایران سے جو حوزہ علمیہ قم شریف ہے وہاں سے یہ فارغ التحصیل ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے فرقے سے ہٹ کے صرف وحدت امت کے لیے بات کی ہے۔ میں ان سے نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں کہ علامہ جواد احمد نقوی صاحب تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے روشناس کریں۔ یہ قبلہ امام خمینی اور حضرت اقبال سے بھی ان سے بھی بڑے مداح ہیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر اور سعادت پر کہ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی، شخصیت، مفکر، اسکالر، عارف، سالک اور نام میں واصف اور حقیقت میں واصل، ان کی یاد میں برپا اس مجلس میں توفیق نصیب ہوئی ہے، اور اربابان معرفت و علم و سلوک کی محفل میں مجھ جیسے طالب علم کو بھی حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ کاشف صاحب کا شکریہ، انہوں نے یہ توفیق ہمارے شامل حال کی ہے۔ وقت نہیں بتایا گیا مجھے کتنا، 10 سے 15 منٹ۔ ٹھیک، شکریہ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنا نورانی عہد جسمانی طور پہ گزار کے اور اب
اپنے نورانی وجود کے ساتھ اس قوم کے دلوں میں زندہ ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جہاں پر اپنے انفاس قدسیہ سے محفلوں کو گرماتے تھے اور دلوں کو ذوق بخشتے تھے، ان کی کتابیں اور ان کے رشحات قلمی آج طالبان حقیقت کے لیے راہگشا اور رہنما ہیں۔ میں پھر جناب کاشف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے حضرت واصف صاحب کے کتابوں کا ایک مجموعہ مجھے بھیجا اور میں نے ورق گردانی کی، اور پہلے سے البتہ آشنائی تھی ایک طالب علم کی حد تک، جو جستجو رہتی ہے ہماری اپنی قومی حالت دیکھ کر، ملکی حالت دیکھ کر کچھ آرزوئیں دل میں ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ آپ سب کی یہی کیفیت ہوگی، اور جو بزرگان تشریف فرما ہیں یہاں پر، رہنما اساتید سارے یہاں، وہ بھی ایسے ہی جب اپنی مجموعی طور پر قومی حالت دیکھتے ہیں، سماجی اپنی صورتحال دیکھتے ہیں اور اجتماعی اپنا وجود پرکھتے ہیں، ہم اپنی ذات سے ہٹ کر بھی جب اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، ملت و امت کو دیکھتے ہیں، تو بہت سارے احساسات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آرزوؤں میں بدل جاتے ہیں کہ اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لطف اس ملت کے شامل حال ہو، اور ان میں سے جو آرزو ایک دل میں ہوتی ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جو سب کے سامنے ہے، میں اس کی توصیف نہیں کروں گا کہ اس وقت کیا ہم دیکھ رہے ہیں اور کس منظر سے گزر رہے ہیں ہم، لیکن مجموعی طور پر ہم کوئی چیز پیمانہ بنا لیں اپنے آپ کو محاسبے کا، جو کہ واصف صاحب کا سب سے ایک بڑا مقصد، جیسا کہ اشارہ بھی ہوا ہے بعض اساتید نے، بزرگوں نے، کہ اپنا محاسبہ کرو۔ آپ محاسبہ ایک انفرادی اپنی ذات کا ہے کہ جو عموماً اہل معرفت انفرادی محاسبہ کو زیادہ بیان بھی کرتے ہیں اور کیا بھی ہے، لیکن بعض ایسے سالکین عرفاء بزرگان ہیں کہ جنہوں نے سلوک اجتماعی، سماجی سلوک و سماجی عرفان کی بھی طرح ڈالی ہے۔ ایک خوبصورت شعر ہے، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ صاحب دلی آمد بے مدرسے ز خانقاہ، کہ ایک صاحب دل، اہل دل شخص جو خانقاہ کا رکن تھا، وہ خانقاہ کو چھوڑ کے مدرسے میں آ گیا اور راہ شریعت اختیار کر لیا۔ تو مدرسے والوں نے پوچھا کہ کیوں تم نے طریقت کا راستہ چھوڑ کر شریعت کا راستہ مدرسے میں کیوں آئے ہو تم؟ تو شیخ سعدی نے آگے فرمایا کہ اس نے جواب دیا، صاحب دل نے، کہ میں نے خانقاہ میں بیٹھ کر یہ دیکھا ہے کہ خانقاہ انسان کو اپنی ذات کی نجات کا راستہ بخوبی بتا دیتی ہے، لیکن مدرسہ اپنی امت کو بچانے کا راستہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو خانقاہ میں بیٹھ کر میں گلیم خیش، اپنی گلیم تو بچا سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میری قوم ڈوب جائے، میرے ہم نو ڈوب جائیں، میرے ہم مسلک، ہم کیش، یہ سارے ڈوب جائیں اور میں نجات پا کے ساحل پہ پہنچ جاؤں، تو میں تو اپنے رب کو منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری ذمہ داری صرف اپنی ذات کو بچانا نہیں تھا، بلکہ میری مخلوق کو بھی بچانا تیری ذمہ داری تھا۔ اس لیے
یہ ایک آرزو ہوتی ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اجتماعی محاسبہ کریں، سماجی محاسبہ کریں، اور انہی اصولوں پر کریں جو بزرگوں نے، اہل معرفت و اہل سلوک نے بیان فرمائی ہیں۔ میں ایک پتہ دیتا ہوں آپ کو، آپ وقت ملے تو اس طرف آئیے، چونکہ یہ محفل، یہ مجلس اور اس شمع کے گرد جو پروانے ہیں ان سے توقع بھی نہیں ہے اور ہیں بھی نہیں، اور یقین بھی ہے کہ ہمارا ملک جو فرقہ واریت، فرقہ زدہ ہے، فرقہ واریت کی آفت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، مہلک، لیکن حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان اور پیروکاران، وہ الحمدللہ انہی کی دعا اور ان کی دوا سے اس بیماری سے کب کے شفا یاب ہو چکے ہیں اور شفا یافتہ ہیں۔ لہٰذا وہ قطعاً اس آفت میں مبتلا نہیں ہے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ نہ ہو، انشاءاللہ کبھی بھی نہ ہو۔ ایک شخصیت جنہوں نے یہ تصوف کا راستہ انفرادیت سے سماجیت میں بدلا، مجدد کہہ سکتے ہیں اس کو اس راہ میں، وہ حضرت سید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں عموماً ہم سیاسی حوالے سے بہت جانتے ہیں۔ یعنی ان کا تعارف آپ نے سنا ہوا ہے کہ انقلابی لیڈر تھے، ایک سیاسی رہنما تھے، اور ایک مبارز اور مجاہد سنخ کے عالم تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک اور پہلو ہے ان کا، اور وہ ان کا پہلو ہے جو ان کی زندگی کے سیر و سلوک سے اور معرفت و عرفان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک سالک ہیں، عملی سالک ہیں، اور اس بارے میں ان کی کتابیں بھی ہیں، افکار بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو اس سلسلے میں، اس سلسلہ روحانیت و معنویت میں ایک منفرد قدم اٹھایا، وہ یہ کہ سابقہ بزرگان سے ہٹ کر انہوں نے سلوک اجتماعی و سلوک سماجی کو اپنی سلوک کا منہج بنایا، اور اس کو اختیار کیا کہ میں اپنی امت کو اس راہ پر ڈالوں، اللہ کے قرب کی راہ پر ڈالوں، اور ایک امت لے کر، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ مبعوث فرمایا تاکہ یہ ساری خلق لے کر میرے پاس آ جاؤ واپس، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ انبیاء کرام وہ ساری خلق اللہ کی جو اللہ سے چہ بسا بھٹک کے دور ہو جاتی تھی، انبیاء اس کو ہر بہانے سے گھیر کے کسی طرح ملا رومی کے بقول کے وہ کمند ڈال کر ان پر کہیں نہ کہیں سے انہیں لے آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ سلوک اجتماعی اس واصل و عارف نے انجام دیا۔ یہ پڑھیں ان کی کتابوں کو اور ان کے افکار کو جو معنویت و روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاست تو ان کی معروف ہے، جانی پہچانی ہے، سب جانتے ہیں آپ۔ جو حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ اور اس سنخ کے اور اس قبیلے کے افراد ہیں، میں قرآن کریم کی ایک آیت فقط ایک عقیدت کے طور پر ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ان کا مقام کیا تھا، وہ کس قرآن کی نگاہ سے حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کس سنخ سے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا کردار کیا تھا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیا ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت 63 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے
اور بنی اسرائیل کے تذکرے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ربانی اور بنی اسرائیل کے احبار یہ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے تھے، منع کیوں نہیں کرتے تھے؟ حرام باتوں سے، مجرمانہ باتوں سے اور حرام خوری سے انہیں کیوں نہیں روکتے تھے؟ حرام کھانے سے اور گناہ کارانہ باتیں کرنے سے ربانی اور حبر کیوں نہیں روکتے تھے انہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ بہت برا کام کرتے تھے۔ یہی حبر اور یہ بنی اسرائیل کے ربانی جو لوگوں کو نہیں روکتے تھے، یہ بہت برا کام کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیا 63 ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس میں قرآن کریم نے 2 طبقے ذکر کیے ہیں، دونوں کو آپ ایک بھی شمار کر سکتے ہیں۔ ایک، کسی بھی ملت و قوم کے ربانی، وہ شخصیات جن کی پہچان، جن کا تعارف اور جن کی شخصیت ربانی ہے۔ باقی عناوین بھی ان کے اوپر فٹ آتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا عنوان قرآن نے ان کو دیا ہے وہ ربانی ہے۔ اور دوسرا احبار، حبر علماء کو کہتے ہیں۔ اب اس کا تفصیلی معنی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ عام طور پر ہمارے مترجمین جو دیکھا دیکھی قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ عموماً معنی کے بجائے مصداق کے ذریعے کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم آپ اردو میں یا کسی اور زبان میں، عربی کے علاوہ انگلش میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دقت کیا کریں کہ مترجم نے قرآن کی اصطلاحات کا ترجمہ مصداق کے ذریعے کیا ہے یا معنی کے ذریعے کیا ہے۔ ایک بڑی الجھن پیدا یہ ہو جاتی ہے کہ عموماً معانی کے بجائے مصادیق کو ترجمے میں لکھ دیتے ہیں، اور پڑھنے والے وہ اسے معنی ہی سمجھ کے مصداق کو معنی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں چونکہ ایک فاضل، ایک عالم، ایک بڑی جید شخصیت نے یہ ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، یہی معنی بنتا ہوگا اس کا۔ لیکن غالباً اکثر اوقات وہ مصادیق ہوتے ہیں، معانی نہیں ہوتے۔ جیسا کہ حبر کا معنی آپ ترجموں میں پڑھیں تو عالم یہودی لکھا گیا ہے، یہ معنی نہیں ہے حبر کا۔ حبر کا اصطلاح قرآن نے کئی دفعہ استعمال کیا ہے متعدد مقامات پر، اور بڑا خوبصورت معنی ہے حبر کا۔ ابھی وقت نہیں ہے اور موضوع سے بھی زیادہ قریب نہیں ہے حبر کی تفسیر کروں، میں ربانی پہ زیادہ چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں توجہ آپ کی اس اصطلاح کی طرف مبذول کرواؤں کہ لولا ینہاہم، کیوں منع نہیں کرتے تھے الربانیون، ربانی اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے معاصر لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو روکتے کیوں نہیں تھے ربانی؟ اور جب یہ نہیں روکتے تھے تو یہی سب سے برا کام تھا ان کا، جو روکتے نہیں تھے ان کو۔ ربانی رب سے ہے، اور رب وہ ذات پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمایاں خصوصیات میں سے، جیسے قرآن کریم نے باقی اسماء و صفات سے زیادہ ذکر کیا ہے، وہ ربوبیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم عالی و اسم شریف رب ہے۔ معنی وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، پرورش کرنے والا اور پروان چڑھانے والا، انسان کو اور تمام کائنات کو ان کے وجود کو کمال تک پہنچانے والا، پرورش دے کر کمال تک پہنچانے والا۔ اس اثنا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب ہے اور باقی ساری کائنات مربوب ہے، ہم مربوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن رب جب اپنے مربوب کی ربوبیت کرتا ہے، اس کی تربیب کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس پرورش میں کچھ تو پرورش پا کے وہی بن جاتے ہیں جو پرورش میں ان کے لیے اللہ کے نقشے کے اندر
مقرر کیا گیا ہے. جیسے اللہ نے پرورش کی درخت کی تو درخت بن گیا, اللہ نے پرورش کی کسی جنگل کی تو جنگل بن گیا, اللہ نے پرورش کی کسی حیوان کی تو حیوان بن گیا, اللہ نے پرورش کی کسی انسان کی تو انسان بن گیا. لیکن کچھ لوگ خصوصی پرورش, رب سے خصوصی تربیت اور خصوصی ربوبیت دریافت کرتے ہیں. یہ پرورش پا کر وہ نہیں بنتے جیسے دوسرے بنے ہیں, بلکہ یہ پرورش پا کر ربانی بن جاتے ہیں, یہ رب والے بن جاتے ہیں. ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ رب کے پرورش یافتہ ہیں, یہ ربانی ہیں. یعنی اب انہوں نے کیا کرنا ہے, ربانی اس کو کہتے ہیں جس نے رب سے پرورش پائی ہے اور رب کی پرورش کا مظہر بن گیا ہے دوسروں کے لیے, یہ ربانی ہے. یعنی رب کی ربوبیت کا ایک مظہر, رب کی ربوبیت کا ایک واسطہ جو خود رب نے بنایا ہے. میں سادہ کر کے بات کروں, آپ دیکھیں بہت سارے شخصیات ہیں, مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے, اور اپنی اولاد کو وہ عموماً جیسے وکلاء ہیں تو ان کی اولاد میں سے وکیل بن جاتا ہے کوئی, یا اگر ڈاکٹر ہیں ان کی اولاد میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا, اگر تاجر ہے تو ان کی اولاد میں سے کوئی تاجر بن گیا. وہ جب پرورش دیتا ہے, بعض تو بچے اپنے اختیار سے اپنے زمانے اپنے ماحول کے مطابق تعلیم و پرورش پاتے ہیں, لیکن کچھ اپنے والد کی طرح بن جاتے ہیں جس طرح والد ہے. جیسے سب سے خوبصورت مثال اس کی آج کی محفل کے میزبان اور آج کی محفل کے جو عنوان ہیں, یعنی مرحوم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے کاشف علی, یہ ان مرحوم کی تربیت ہیں, مجسم نظر آتے ہیں. اگر یہ تعارف نہ بھی کروائیں, کسی کو پتہ نہ بھی ہو یہ کون ہیں, گفتگو کریں تو میرے خیال میں گفتگو والا ضرور پوچھ لے گا کہ آپ واصف علی واصف کے فرزند تو نہیں ہیں. چونکہ لگتا ہے آپ کے چہرے, آپ کے لب کی مٹھاس سے لگتا ہے, آپ کے الفاظ سے لگتا ہے, آپ کی گفتگو سے لگتا ہے, آپ کے تلفظ سے لگتا ہے, وہ مہک خوشبو سے آ جاتی ہے. تو رب جس مربوب کی پرورش کرتا ہے وہ اپنی نوع کے مطابق, اپنی اس مقرر خلقت کے نقشے کے مطابق بنتا جاتا ہے. لیکن کچھ کو جب رب بناتا ہے تو وہ ربانی بنا دیتا ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو رب نے ان کے سپرد کیا ہے کہ اب تم نے مخلوق کی پرورش کرنی ہے. لہٰذا یہ قبیلہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. جس قوم کو علماء ربانی, شخصیات ربانی, ربانی ضروری نہیں کہ مدرسے کا فارغ التحصیل عالم ہو, ڈگری ہو اس کی تو اس کو ہم کہیں یہ عالم ربانی ہے. ربانی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نظام ربوبیت میں پرورش پا کر اور اللہ کے نظام ربوبیت کے مطابق اب پرورش دینا اس نے شروع کر دی ہے. اور جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تجلی ہے رب کی, جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو یہ اعزاز دیا ہے کہ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ بندگی کرو فقط اللہ کی, اور پھر فرمایا وبالوالدین احسانا, اللہ کی بندگی اور والدین کا احسان جوڑ کے رکھ دیا. کیوں؟ پھر بتا بھی دیا, ہمیں راز بھی بتا دیا کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو تو یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر اس طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے میری ربانیت کی ہے, میری تربیت کی ہے, جس طرح انہوں نے مجھے رحم و کرم سے پالا ہے, اب یہ تیری بارگاہ میں ہے, تو ان کے اوپر وہی رحم و کرم فرما. کما ربیانی صغیرا, جس طرح چھوٹے سے انہوں نے مجھے پالا ہے. ربانی شخصیات کی حیثیت اپنی قوم کے اندر وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی ذکر کی ہے زمین کے لیے. یہ زمین ڈگمگاتی نہیں ہے, یہ زمین اپنے مدار سے خارج نہیں ہوتی, اس زمین میں ہمیشہ لرزش نہیں ہوتی. زمین ایک تعادل کے ساتھ, ایک توازن کے ساتھ حرکت میں ہے, لیکن ہم زمین کے اوپر رہنے والے محسوس نہیں کرتے کہ یہ چل رہی ہے. گاڑی چلے تو ہمیں
دھمک لگتی ہے، ہمیں گاڑی کے اوپر باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، جہاز پہ آپ بیٹھے ہوں تو اس کا چلنا محسوس ہوتا ہے، لیکن زمین چل رہی ہے، حرکت میں ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ کیوں زمین متعادل اور متوازن ہے، چونکہ ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو رواسی بنایا ہے، یعنی پہاڑوں کو اس کے اوپر اس کے توازن کے لیے رکھا ہے۔ یہ وزنی پہاڑ زمین کے اوپر کھڑے کیے ہیں تاکہ زمین کا توازن اور زمین کا تعادل برقرار رہے۔ یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے توازن اور تعادل کے لیے رکھا ہے کہ ان کے اندر ربانی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، اور جس ملت کے اندر ربانی شخصیت پیدا ہو جائے تو ربانی شخصیت یوں نہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب ہے، جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ اس کا بھی رب ہے، جو اس کو رب نہیں مانتا وہ اس کا بھی رب ہے۔ پوچھتا نہیں ہے کہ تو مجھے رب مانتا ہے یا نہیں، اگر مجھے مانتا ہے تو یہ لے، میں تیری پرورش کرتا ہوں، اگر تو مجھے رب نہیں مانتا تو میں تیری پرورش نہیں کرتا، بلکہ اس کا یہ فرمانا ہے کہ تو میری مخلوق ہے، تجھے شعور ہو یا نہ ہو، چونکہ تو میری مخلوق ہے، تجھے میں نے خلق کیا ہے، تیری پرورش بھی میں نے کرنی ہے۔ تو بے شک مجھے نہ مانے لیکن تیرا رب میں ہی ہوں، تیری ربوبیت میں نے کرنی ہے۔ جو ربانی ہے، عالم ربانی، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مرشد مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے کوئی شخصیت مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ در حقیقت اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی روح کی پرورش کرتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تعادل قائم ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ تھوڑا سا غیر متوازن ہو گیا ہے، تھوڑا سا تو نہیں کافی زیادہ غیر متوازن ہو گیا ہے، جس کے اندر فرقہ واریت ہے، جس کے اندر نفرتیں ہیں، جس کے اندر بہت کچھ ہے، شرمناک چیزیں بھی ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کو عموماً ہمارے سیاستدان، ہمارے سیاست مدار بیٹھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کام پولیس سوچ رہی ہوتی ہے کہ معاشرے کا توازن قائم کریں، کچھ لوگ دوسرے بیٹھ کے کچھ این جی اوز اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، لیکن اللہ نے تو نہ سیاستدانوں کے سپرد اپنی مخلوق کی ہے، نہ این جی اوز کے سپرد کی ہے۔ اللہ رب ہے، اور رب نے ربانی بنائے ہیں زمین کے اوپر، اصل میں مخلوق کی نجات کا کام ربانیوں کو سونپا ہے۔ یہ ربانی ہے جنہوں نے تعادل سماجی قائم کرنا ہے، کسی کی توجہ ہو یا نہ ہو، اور یہ ہیں در حقیقت وہ قبیلہ جس سے ہمارے موصوف یعنی واصف علی واصف، یا میں صحیح کہوں تو واصف علی واصل، وہ تعلق رکھتے تھے، اس درجے پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس ملت کے ربانیوں میں سے بنایا ہوا تھا، اور آج ان کا جملہ جملہ، ان کی ایک ایک سطر، ان کا ایک ایک بول اور ان کا ایک ایک نفس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ہستی نے اپنی پوری عمر وقف کر دی اس ملت کو اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے، اور ان کے اندر تعادل و توازن قائم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اس ملت کے اندر تعادل قائم ہو جائے، توازن قائم ہو جائے، اور ایک متعادل اعتدال والی ملت بن کر اس مقام کو حاصل کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ایک کا شکر ادا کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے میں مزید تمہیں عطا کروں گا، تو اگر ایک واصف سید واصف کی نعمت پر شکر کریں تو شاید اللہ اور واصف اس ملت میں پیدا کر دے گا، اور یقیناً اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم واصف علی واصف صاحب کو پروردگار ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے، انبیاء کرام کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار ان کے افکار پر ان کو سمجھنے کی ہم سب کو اور ان کی تعمیل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سید علامہ جواد نقوی صاحب، اعتدال اور اتحاد کی بات کا درس دے رہے تھے۔